صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج خشوع و خضوع، خصوصاً عبادات میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو معذرت ناظرین، عبادات میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو، اخلاص کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وظائف۔ سب سے پہلا، شب جمعہ میں 2 سلاموں کے ساتھ 4 رکعات نوافل ادا کریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح، سورہ انا انزلنا یعنی سورۃ القدر، اور سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ چاروں صورتیں جو ہیں ہر رکعت میں پڑھنی ہیں۔ پڑھ کر سلام پھیر لیں، پھر 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، سو جائیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو زیارت کا شرف نصیب ہوگا۔ دوسرا، حضرت ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ آپ سے منقول ہے کہ جو شخص زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلبگار ہو اور روز قیامت اور عرصہ محشر کی شرمندگی سے بچنے کا خواستگار ہو، اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور تیسری سورۃ اذا السماء انشقت، تینوں صورتیں 30ویں پارے میں ان کی تلاوت کریں۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور میدان محشر میں اور میدان قیامت میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہے، تو یہ 3 صورتیں کثرت سے پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری فرما دے گا۔ اسی طرح جو شخص دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب ہو، اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس کے بعد 100 مرتبہ یوں پڑھے: یا نور النوری، یا نور النوری، یا مدبر الاموری، یا مدبر الاموری، بلغ عنی روح سیدنا محمد، بلغ عنی روح سیدنا محمد وارواح آل سیدنا محمد، وارواح آل سیدنا محمد تحیۃ و سلاما، تحیۃ و سلاما۔ تو 2 رکعت نماز نفل کے بعد یوں 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ جس شخص نے ہمیشہ دن رات میں 500 مرتبہ درج ذیل صلاۃ و سلام پڑھا، وہ مرنے سے قبل حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت سے مشرف ہوگا۔ یعنی اپنے سر کی آنکھوں سے مرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پا لے گا، زیارت سے مشرف ہوگا۔ درود پاک سماعت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک، عبدک و نبیک ورسولک النبی الامی، ورسولک النبی الامی۔ تو یہ چند ایک درود پاک اور وظائف ہیں، آیات بینات ہیں، صورتیں ہیں، نوافل ہیں، ان کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اور طلب سچی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو انسان پا لیتا ہے، تو انشاءاللہ اگر طلب سچی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما دے گا۔ ضرور آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے،
دوست احباب کو بتائیے، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بھی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کا سبب بن جائے، دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث بن جائے۔ تو ضرور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آپ خود بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں وظائف کو، یہ معمولات کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ جی ناظرین و سامعین، اخلاص، خشوع و خضوع اور خصوصاً عبادات میں، معاملات میں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، تو ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ انسان کو اللہ سے ملا دیں اور ہر انسان اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والا ہو، نبوت و رسالت پر ایمان لانے والا ہو، ملائکہ، رسول اعظام، کتب سماویہ پر ایمان لانے والا ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے والا ہو، یوم آخرت پر ایمان لانے والا ہو، اور دل سے تصدیق کرنے والا، زبان سے اقرار کرنے والا ہو، لیکن کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہی اخلاص ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان ہو، پتہ ہو کہ ایک جزا کا دن ہے اور اس کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور پھر مرنا ہے، موت بھی ہے، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی، خشیت، ڈر دل میں موجود ہو، آخرت کا فکر موجود ہو، روز جزا کا پتہ ہو کہ ایک حساب کتاب کا دن ہے جس میں عدل و انصاف ہوگا، جس میں رائی کے دانے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ معاذ اللہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کو علم نہ ہو، تو ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، اور پھر مرنا بھی ہے، موت کے بعد قبر کی سختیاں بھی ہیں، موت کی سختیاں بھی ہیں۔ تو جس بندہ مومن کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو اور ان پر صحیح طرح ایمان رکھتا ہو، فکر ہو، تو پھر وہ زندگی میں کوئی لا یعنی کام نہیں کر سکتا، پھر وہ زندگی کے معاملات، حتیٰ کہ عبادات، دکھاوے کے لیے نہیں کرے گا۔ اس پر تو ہر لمحہ کپ کپی اور خوف اور لرزہ طاری ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے مرنا بھی ہے، میرے اعمال کا محاسبہ ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جانا ہے۔ تو پھر اگر یہ کیفیت ہو تو پھر اخلاص میں جو ہے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے فرمایا تھا، اور حدیث مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ وہ بندہ مومن جو موت کو مد نظر رکھ کر اپنے دنیا کے تمام فیصلے کرتا ہے، اس کا پھر کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، اور وہ دور اندیش ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا، کہتے بھی ہیں عام طور پر، عام لوگ بھی کہتے ہیں، دنیاوی معاملات بھی ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ دور اندیش بندہ ہے، اس کو زیادہ تجربہ ہے، اس کو معاملات کا پتہ ہے۔ تو چونکہ عمر کے حوالے سے اپنے اپنی فیلڈ میں اس بندے کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں دور اندیش۔ تو حقیقت میں تو دور اندیش وہ ہوتا ہے جو دور تک دیکھے، یعنی جو موت کو بھی دیکھے، قبر کو بھی دیکھے، اور پھر حشر اور قیامت کی ہولناکیاں بھی اس کے نظروں کے سامنے ہوں، تو وہ اصل دور اندیش ہے، جو آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو بس جو آنے والی زندگی قبر میں ہے، پھر حشر اور قیامت میں، اس کو جو سوچنے والا وہ حقیقت میں دور اندیش ہے، اور جو پھر اس کے مطابق زندگی کے فیصلے کرتا ہے، حتیٰ کہ عبادات اس کے مطابق کرتا ہے، معاملات اس کے مطابق کرتا ہے، معاشرت، کاروبار، تجارت، نکاح، طلاق، تمام معاملات میں دور اندیشی کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی قبر اور حشر کو، قیامت کو مد نظر رکھتا ہے، تو پھر اس کے تمام معاملات جو ہوتے ہیں وہ اخلاص سے معمور ہوتے ہیں، وہ خشوع و خضوع کا پیکر ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے
ہمیں فرمایا جا رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری حج، میری قربانی، میری تمام عبادات، و محیای و مماتی میری حیات، میری ممات یعنی حیات کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی، یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی میں عبادات کروں، میں معاملات کروں، میری زندگی کا ہر لمحہ، حتیٰ کہ میری پوری زندگی اور زندگی کے بعد کی زندگی، یہ سبھی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ اسی لیے ایک مقام پہ فرمایا فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو دین کو اللہ کے لیے مخلص کرتے ہوئے، مخلص جانتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ اخلاص کو بھی سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ دل و جہاں سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، والدین نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابر نہیں۔ تو یوں اسلام حقیقت میں اخلاص کا نام ہے، اسلام حقیقت میں خشوع و خضوع کا نام ہے۔ اگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اس کا مقصد یہ ہو، ہم نہیں جانتے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، مقصد صرف یہ ہو کہ میں بظاہر کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن میں مسلمانوں میں مسلمان بن کر رہوں گا، ان کی جاسوسی کروں گا، ان کے معاملات اور ان کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ حاصل کروں گا اور اپنے لوگوں تک پہنچاؤں گا، اور ایسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ سے لے کر آج تک ہوا ہے اور ہوتا رہے گا تا قیام قیامت، کہ چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں انہیں منافقین فرمایا، اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا ان کے دلوں میں تو بیماری ہے، مرض ہے، اور وہ بیماری بڑھتی ہی ہے، اللہ اس کو بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا المیہ ہی یہی رہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے جاسوس تمام اوقات میں گھستے رہے جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، یہود و نصارہ میں سے ہوتے یا دیگر مذاہب میں سے ہوتے، اور یہاں تک کہ وہ قرآن حدیث کے عالم بھی بن چکے ہوتے۔ کئی مثالیں، ہمفرے کی مثال اس دور میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہمفز ڈائری اگر انٹرنیٹ پر پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ شیخ احمد کے نام سے کیسے مسلمانوں کے اندر داخل ہوا اور کیسے مسلمانوں میں فرقہ واریت کا بیج بویا اور کیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کیا۔ اور اس نے اپنی ڈائری میں یہاں تک لکھا، وہ اکیلا نہیں تھا، 600 اس کے ساتھ ہی تھے، جاسوس تھے، ایجنٹس تھے، کہ جنہوں داڑیاں بھی رکھیں، امامے، جبے، قبے، اور قرآن حدیث کے عالم بھی بنے، اپنے آپ کو مسلمان اور شیخ بھی کہلائے۔ لیکن اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جو منافقین جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو وہ خود لکھتا ہے کہ 600 ایجنٹس میں سے وہ ایک تھا کہ جس کا پتہ نہیں چلا، مسلمان اس کو مسلمان ہی سمجھتے رہے، وہ مسلمانوں کے اندر رہا اور مسلمانوں کا عالم اور شیخ بن کے رہا، اور اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ تو ایک ہے، کتنے سراج الدولہ، کتنے میر جعفر، میر صادق جو ہیں جو غدار بنے اور جنہوں نے ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچایا۔ تو یوں غدار جو ہوتے ہیں وہ بھی اندر سے ہی ہوتے ہیں، اور اگر باہر سے بھی آئیں تو وہ اپنے بن کر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہرحال اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ خشوع و خضوع کی بات کی جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خشوع و خضوع ایسا تھا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بے شک ابراہیم جو تھے اواہ تھے، آہ آہ کرنے والے تھے، آہ و زاری کرنے والے تھے۔ اواہ کا معنی ہے جو آہ اللہ کی یاد میں آہ و زاری کرنے والے۔ حلیم بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ حلم اور بردباری کا پیکر تھے۔ اسی طرح آقا کریم حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اپنا سب کچھ، وہ اپنا ریوڑ، اپنے سارے جانور اللہ کے نام کی خاطر آپ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو دے دیے، جو انسان کی شکل میں آئے، اللہ کا نام لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے دوبارہ
میرے مولا کا نام لو، اللہ کا نام لو۔ انہوں نے کہا آپ کیا دیں گے؟ آپ نے 200 اپنے ریوڑ میں سے جانوروں کا کہا، انہوں نے اللہ کا نام لیا، آپ نے دے دیے۔ دیتے دیتے یوں ہی سارے جانور دے دیے، پھر بھی کہا اللہ کا نام لیجئے۔ انہوں نے کہا اب کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جانوروں کو چرانے کے لیے بھی تو ضرورت ہے چرانے والے کی، تو میں چرانے کے لیے حاضر ہوں، پھر اللہ کا نام لو۔ اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کی جو خلیلی ہے، یہ جو گہرا دوست ہونا اللہ کا، اس کا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، اور واقعتاً پا لیا کہ آپ اللہ کے اتنے گہرے دوست ہیں کہ سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ یہ ہے خشوع و خضوع، یہ ہے اخلاص۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، رونے کی آوازیں آتی تھیں آپ کے سینے سے، آہ و زاری کی آوازیں آتی تھیں، اسی لیے اواہ فرمایا، بہت زیادہ آہ و زاری کرنے والے، آہ آہ کرنے والے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تیاری فرماتے، چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور وضو فرماتے چہرہ مبارکہ کا رنگ متغیر ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، قیام میں کھڑے ہوتے تو عجیب کیفیت ہوتی، کپ کپی لرزہ طاری ہوتا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے یوں آوازیں آتی جیسے دیگچی جو ہے اس پر کوئی چیز دھری ہو اور وہ ابل رہی ہو، ایسے جیسے ابلنے کی، پانی کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس طرح اللہ کی خشیت اور اخلاص اور خشوع و خضوع سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے آوازیں آیا کرتی۔ وہ اللہ کا تقوی، وہ خشیت، وہ خوف اور وہ اخلاص وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں تھا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی ملتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ ان ساری ہستیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خشوع خضوع کیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ماپنے کا آلہ ہے، جو اس سے پوری پوری پیمائش کرے گا اسے پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور جو کمی بیشی کرے گا تو تم پھر جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، نہ وہ رکوع مکمل کرتا تھا نہ سجدہ مکمل کرتا تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ اگر تو اسی طرح مر گیا تو فطرت پر نہ مرے گا، یعنی دین اسلام پر نہ مرے گا۔ اسی طرح سیدنا امام حسن بصری، اب یہ نماز میں خشوع و خضوع کا ذکر آ رہا ہے، ویسے تو پوری زندگی میں اخلاص ہونا چاہیے، خصوصاً نماز میں۔ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے برا چور کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے برا چور کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز میں بھی چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نہ تو رکوع مکمل طور پر کرتا ہے نہ ہی سجدہ مکمل طور پر کرتا ہے، تو ایسا جو نہ مکمل رکوع کرتا ہے نہ سجدہ مکمل کرتا ہے، فرمایا یہ نماز کا چور ہے، نماز چوری کر رہا ہے، مکمل نہیں پڑھ رہا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اسے اچھائی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے منع نہیں کرتی، تو اس کی نماز اسے اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ نماز صحیح صحیح ادا کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز میں دائیں بائیں جھانکتا ہے اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نمازی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، اوپر دیکھ رہا ہے، عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ نماز میں تو جب قیام میں کھڑے ہیں تو اپنے سجدے والی جگہ پر نظر ہو یا اپنے پاؤں پر نظر ہو، پتہ ہو کہ یہاں سے جان نکلنا شروع ہوگی، موت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا ہے، حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح خشوع و خضوع کیسا ہو، اس حوالے سے مسلم بن یسار علیہ رحمہ اپنے گھر والوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو جایا کروں تو تم جو چاہو گفتگو کر لیا کرو، میں تمہاری گفتگو کو بالکل نہیں سن رہا ہوتا، یعنی تم اپنی گفتگو بے شک کرتے رہو لیکن میں تو اللہ کی بارگاہ میں معروضات پیش کر رہا ہوتا ہوں، مجھے تمہاری گفتگو کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع۔ اسی طرح یعقوب القاری علیہ رحمہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے کہ کوئی شخص ان کی چادر جھپٹ کر لے گیا، پھر جو اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انہوں نے پہچان لی کہ یہ تو
یعقوب القاری علیہ رحمہ کی چادر ہے۔ ساتھی کہنے لگے کہ اس چادر کو لوٹاؤ، ہم اس برگزیدہ بندے کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ وہ شخص واپس گیا اور کندھے پر چادر رکھ کر اپنی غلطی کی معذرت کرنے لگا۔ جب آپ نماز ادا کر چکے تو آپ کو بتایا گیا کہ جب یہ سارا معاملہ بتایا گیا تو آپ علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ نہ تو مجھے چادر چھن جانے کا پتہ ہے اور نہ ہی دوبارہ کندھے پر رکھے جانے کا مجھے پتہ ہے۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع۔ اسی طرح حضرت رابعہ عدویہ علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ ایک غیر مزروعہ زمین پر سجدہ کر رہی تھیں، یعنی جہاں پر کاشتکاری نہیں تھی، کھیتی نہیں تھی، کہ بانس کا ٹکڑا ان کی آنکھ میں لگ گیا، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا کہ میری آنکھ میں بانس کا ٹکڑا لگ گیا، تاکہ اسی حالت میں انہوں نے نماز اپنی مکمل کر لی۔ یہ تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین ان کی نماز کا طریقہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو جب تیر لگا تو فرمایا میں نماز ادا کرتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ نماز ادا کرنے لگ پڑے ہو، لوگوں نے تیر نکال لیا اور آپ کو بالکل خبر ہی نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا اس کا، یوں سمجھیے کہ ذرا بھر تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ تیر نکالتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود تھے۔ اسی طرح سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ نماز کی تیاری کیسے فرماتے تھے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جب وضو کا ارادہ کرتے تو آپ کے رخ انور کا، چہرہ مبارکہ کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا۔ اس کیفیت کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا تو فرماتے کہ میں مالک الملک اور جبار کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کرنے لگا ہوں، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے۔ تو جب مسجد کے دروازے پر آتے تو سر اقدس کو اٹھا کر اللہ کے حضور عرض کرتے الہ العالمین، تیرا بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہو گیا ہے، اور اے احسان فرمانے والے، تیرا گنہگار بندہ تیرے حضور حاضر ہے، تو نے نیکوکاروں کو بروں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، تو احسان فرمانے والا ہے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرے پاس جو اچھائیاں ہیں ان کے صدقے سے میری برائیوں کو درگزر فرما دے، اے کریم مجھے معافی نصیب فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے، یعنی یہ عاجزی انکساری کا آپ کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں خلوص اور خشوع و خضوع۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہو کر یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع و خضوع ہوتا، یعنی یہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے ہوئے کھڑا ہوتا، یہ یوں مختلف اطراف میں یا داڑھی کی طرف ہاتھ بار بار اٹھا کر نہ لے جاتا۔ ہاں یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی پر بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انوار و تجلیات اور برکات کا نزول ہو اور اس پر وہ کیفیت طاری ہو جائے تو اس کیفیت میں اسے پھر پتہ ہی نہ چلے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ غیر اختیاری حرکات کرنے لگ پڑے یا غیر اختیاری جملے یا کلمات یا حروف اس کے زبان سے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے یا جہنم کے خوف سے نکل آئیں تو پھر اس پر گرفت نہیں ہے۔ جیسے ہدایہ میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اگر کسی کی زبان سے نماز کے دوران اللہ کے خوف کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے یا کیفیات کی وجہ سے او اس طرح کی آوازیں نکل آئیں یا غیر اختیاری کوئی وہ حرکات کرنے لگ پڑے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر داڑھی کے ساتھ کھیلنا، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یا دائیں بائیں دیکھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ ان سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے جب جان بوجھ کر کیا جائے، اور خصوصاً بالکل ہی اپنا چہرہ پھیر لیا، دائیں پھیر لیا، بائیں پھیر لیا، اوپر کر لیا، تو یہ معاملات جو ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی نماز کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز ادا کرتے آپ کے ایک ایک جوڑ میں ارتعاش، لرزہ، کپ کپی پیدا ہو جاتی، ایک ایک جوڑ سے آواز آتی، جوڑ جو ہیں کڑکڑانے لگ پڑتے۔ یہ نماز تھی، رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگ پڑتا۔ پوچھا جاتا تو ارشاد فرماتے کہ اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے جسے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا گیا تو آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ لرزنے لگ پڑے۔ تو جب بندہ مومن پر وہ امانت پیش کی جائے تو وہ نہیں لرز سکتا، بالکل خلوص ہو تو لرزنا یوں آ جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ
زمین آسمان پہاڑ ڈر گئے تھے اس امانت کے بار کو اٹھانے کے لیے۔ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں بطریق احسن اس امانت سے کیسے عہدہ برا ہو سکتا ہوں، عہدہ برا ہو بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، ان کی نماز کا عالم ہوا کرتا تھا، خشوع و خضوع کا عالم۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہمیں یہ کیفیات نصیب ہیں؟ کیا ہمیں نماز میں رونا آتا ہے؟ کیا ہمیں نماز میں ہم پر یوں کب کبھی طاری ہوتی ہے؟ کیا نماز میں ہم پر اللہ کا خوف غالب آتا ہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھنے کے لیے بھاگے بھاگے جاتے ہیں اور بھاگے بھاگے واپس آ جاتے ہیں، بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹکریں دو ماریں اور فوراً واپس آ جائیں۔ اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول مبارکہ تھا، کم از کم فرض نماز مردوں کے لیے وہ نماز مسجد میں پڑھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ہاں باقی نماز چاہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے مطابق واجب، سنن، نوافل گھر میں ادا کر لیں، لیکن جو نماز مسجد میں بھی ادا کریں اچھے طریقے سے ادا کریں، خصوصاً رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اسی طرح یہ صرف ایک صحابی رضی اللہ عنہ یا ایک اہل بیت کی ہستی کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک نبی علیہ السلام کا ذکر نہیں، یہ سبھی عظیم ہستیوں کا یہی معاملہ رہا۔ حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ ایک مرتبہ آپ کی جماعت فوت ہو گئی تو بعض دوستوں نے اظہار افسوس کیا، آپ علیہ رحمہ ان کے تعزیتی کلمات سن کر رو پڑے، فرمانے لگے میرا ایک بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ میرے پاس تعزیت کے لیے آتا، اب میری جماعت فوت ہو گئی تو چند ساتھیوں کے سوا کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ اور ہم بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو ان کی نماز یا تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی، فرمایا کرتے تھے کہ 100 اونٹوں، سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہمیں تکبیر اولیٰ میں ساتھ شامل ہونا یہ زیادہ محبوب ہے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں اگر میرے سارے بیٹے فوت ہو جائیں تو ان کا غم میرے لیے اس جماعت کے فوت ہو جانے سے آسان اور ہلکا ہے۔ یہ صحابہ کرام، اولیاء کرام ان کا معمول ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح کسی دانا کا قول ہے کہ نماز جو ہے ضیافت کی طرح ہے، دعوت کی طرح ہے، اللہ کی طرف سے یہ دعوت ہے جو ہر روز 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے تیار فرماتا ہے۔ جس طرح ضیافت میں مختلف قسم کی ڈشز ہوتی ہیں، مختلف طرح کے کھانے ہوتے ہیں، ہر ڈش، ہر کھانے کا اپنا علیحدہ رنگ، ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے مختلف افعال، مختلف اذکار ہیں، ہر فعل کے لیے ایک جداگانہ ثواب ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ نماز پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے ادا کرنے والے، شرائط اراکین کے ساتھ ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی صحیح طریقے سے نماز کو پڑھا جائے، یہی قائم کرنا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا والمقیم الصلاۃ، وہ لوگ جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ لیکن منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں صرف مسلین فرمایا، یعنی نماز پڑھنے والے۔ اللہ فرماتا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے۔ کون سے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یعنی غافل دل کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، بس بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں اور پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ویل ہے، خرابی ہے۔ اور ویل کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کے ایک گڑھا، ایک وادی ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کے لیے یہی فرمایا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ہاں یہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بعض کا نماز میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو خواتین بھی آخری صف میں ہوتی تھیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو یہ ہوں کہ میں نماز کو طویل کروں، لمبی قرات کروں، لیکن بچوں، بوڑھوں، خواتین، ان کا خیال آتا ہے تو پھر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یعنی با جماعت نماز جو ہے اس کو کوشش کیا جائے زیادہ طویل نہ ہو، ہر قسم کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں یہ فرمایا کہ جب تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو پھر اس کو جتنا مرضی لمبا پڑھو۔ تو یوں یہ نماز کے چند ایک معاملات ہیں۔ پھر نمازیوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں، خاص نمازی بھی ہیں، عام نمازی بھی ہیں۔ خاص نمازی جو ہیں اللہ کی خشیت، تقوی اس کو مد نظر رکھ کر بڑے وقار کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، متانت اور سجیدگی کے ساتھ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں،
یقین اور ایقان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ نماز کے جو تمام شرائط ہیں، ارکان ہیں، وہ بجا لاتے ہیں اور خوف الہی میں ڈوبے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ تکبر نہیں کرتے کہ میں تو بڑا نمازی بن گیا یا میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ آتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے نمازی جو ہیں وہ غفلت کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح غفلت کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور بس اوپر نیچے ہوتے ہیں اور پھر وسوسوں کے انبار سینوں میں لے کر رکھتے ہیں اور اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات کی طرف پھر بھی خیال جا رہا ہوتا ہے اور بس اسی طرح تیزی کے ساتھ اور تکبر کرتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کر دیا ہے، میں بڑا نمازی بن گیا ہوں۔ تو یوں کسی دانا نے کہا تھا کہ جب بغیر تعظیم کے وسوسوں کے ساتھ تو وضو کرے، وسوسوں کے ساتھ ہی تو نماز ادا کرے اور دنیاوی مشاغل میں ہی غور و فکر کرتا رہے تو پھر تیری ایسی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری نمازیں عام طور پر اللہ ماشاء اللہ یوں ہی ہوتی ہیں، کوشش کی جائے کہ روئیں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رو نہیں سکتے تو رونے والی صورت بنا لو، تو رونے والی کم از کم صورت بنا لی جائے۔ آخر میں بس میں یہ 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دانا کا قول ہے کہ 4 چیزیں 4 جگہوں میں غوطہ زن ہوتی ہیں اور 4 جگہوں سے اپنا سر نکالتی ہیں۔ فرماتے ہیں رضا الہی عبادتوں میں غوطہ زن ہوتی ہے، عبادتوں سے حاصل ہوتی ہے اور سخیوں کے گھروں سے سر باہی نکالتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی گناہوں میں غوطہ زن ہوتی ہے، گناہوں میں ہوتی ہے اور بخیلوں کے گھروں سے سر نکالتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں زندگی اور وسعت رزق ثواب والے امور میں غوطہ زن ہوتی ہے، یعنی وہاں سے حاصل ہوتی ہے اور نمازیوں کے گھروں سے سر نکالتی ہے، یعنی گھروں میں بھی نماز پڑھیں۔ تنگ دستی گناہ کے کاموں میں غوطہ زن ہو کر نماز کو ہلکا جاننے والوں کے گھروں سے سر نکالتی ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں جب لوگ 6 چیزوں میں مشغول ہو جائیں تو تم دوسری 6 چیزوں میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں جب لوگ کثرت سے عمل کرنے میں مشغول ہو جائیں تو تم بہترین اعمال بجا لانے میں مشغول ہو جاؤ۔ جب لوگ فضیلت والے کاموں میں مشغول ہو جائیں تو تم فرائض مکمل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ جب لوگ ظاہری اصلاح میں مشغول ہو جائیں تو تم باطنی اصلاح میں خشوع و خضوع میں مشغول ہو جاؤ۔ جب لوگ دوسروں کی عیب جوئی کو مشغلہ بنا لیں تو تم اپنے عیبوں پر نگاہ رکھنا شروع کر دو۔ جب لوگ دنیاوی عمارتوں میں مشغول ہو جائیں تو تم اخروی تعمیر میں لگ جاؤ۔ جب لوگ مخلوق کو راضی کرنے میں مشغول ہو جائیں تو تم خالق کائنات کو راضی کرنے کی کاوش میں لگ جاؤ۔ تو یہ پھر تمہیں خشیت بھی حاصل ہو جائے گی، تقوی بھی حاصل ہو جائے گا، اخلاص بھی حاصل ہو جائے گا، خشوع و خضوع بھی حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل تقوی اور خشیت اور خشوع و خضوع عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان موجود ہیں، جناب قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ قاری محمد عباس طاہر قادری صاحب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے وہ جالیاں وہ دریچے وہ منبر و محراب، وہ جالیاں
دریچے و منبر و محراب، وہ در وہ روضہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے جبیں پر نور نظر میں ادب دلوں میں گداز، جبیں پہ نور نظر میں ادب دلوں میں گداز، حریم ناز کے وہ مہمان بھولتے ہی نہیں عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے بوقت اذان حضوری وآنسوؤں کی تڑپ بوقت اذان حضوری وآنسوؤں کی تڑپ وہ آرزوئیں وہ ارمان بھولتے ہی نہیں عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے تیری نگاہ کے فیضان
بھولتے ہی نہیں عنایتوں کے وہ سامان، بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے احسان، بھولتے ہی نہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران آسیہ صاحبہ نے میں جوائن کیا، حفاظت اور سلامتی کے لیے وظیفہ انہوں نے پوچھا کہ دوبارہ بتا دیجئے۔ یہ مختصر وظیفہ یہ کہ یا سلامو، اس کی آپ کثرت کیجئے اور درود پاک کی کثرت کیجئے۔ بشرا صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہیں رمضان المبارک میں تراویح کس طرح پڑھیں اور کتنی پڑھیں، اور قرآن پاک یاد نہ ہو تو پھر اس میں کیا پڑھیں؟ یہ خواتین اگر تراویح کی جماعت کروانا چاہتی ہیں تو جو قرآن پاک پڑھنے والی ہیں وہ انہی کے درمیان کھڑی ہوں گی، ایک بات۔ دوسری بات، یہ 20 تراویح ہیں، سنت موقدہ ہیں، یہ 20 تراویح 20 ہی پڑھنی ہیں، اور اگر قرآن پاک یاد نہیں تو کوئی سی صورتیں، آخری 10 صورتیں پڑھ سکتے ہیں، 2 صورتیں یاد ہیں وہی رپیٹ کر سکتی ہیں ہر 2 رکعت میں۔ تہمینہ صاحب ہیں، سورہ علم نشرح پڑھنے کے انہوں نے پوچھا ہے سینے کے درد کے لیے۔ جی 41 مرتبہ پڑھی ہے، ولا خطا تعداد میں درود پاک پڑھی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں 30 سال عمر ہے، گھٹنے ٹیڑھے ہیں، 12-13 سال میں ایسا ہوا تھا، اس کا وظیفہ۔ جی وظیفہ میں یاد کروں یا سلام یا محی یہ پڑھیے، اور ہومیو میڈیسن میں اس کا علاج ہے، آپ کوشش کیجئے جو پرانے کوئی ماہر ڈاکٹر ہوں، تجربہ کار، ان سے مشورہ کر لیجئے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں، نام انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خارج کا انہوں نے وظیفہ پوچھا، خارج کے لیے کہ یہ سورۃ الطارق 3 مرتبہ روزانہ پڑھ کر دم کیجئے، یا رقیب 300 مرتبہ روزانہ پڑھیے، 7 دن تک پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پیتے رہیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ نور العین صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں کہ فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں اور میرے تمام فیملی ممبر سنتے ہیں، ایگزامز میں اچھے مارکس کے لیے کوئی وظیفہ محنت کیجئے، محنت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا فتاح ہر فرض نماز کے بعد 47 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی فتح و نصرت یعنی کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، فائزہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم انکل، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹا۔ کہتی ہیں کہ کل کے پروگرام کے بارے میں کہا، اور دوسرا کہا کہ ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں۔ فائزہ نام کا معنی انہوں نے پوچھا، جی فائزہ کامیابی پانے والی۔ لکوریا کا وظیفہ آپ نے پوچھا ہے، اس حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ لکوریا کا وظیفہ جو ہے، ایک تو یا سلامو، اس کو بھی آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا اس میں یہ ہے سورہ ہود اور غالباً سورہ یونس کی آیات بینات ہیں۔ آپ یا سلاموں کی فی الحال آپ کثرت کیجئے، انشاءاللہ۔ لکوریا کا وظیفہ جو ہے یہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 44 اور سورہ ملک کی آیت مبارکہ 30، ان کو لکھ کر تعویذ بنا لیں، پیٹ پر باندھ لیں، ناف کے اوپر آئے تعویذ، اور پڑھ کر دم بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے سلام کا، اسما صاحبہ، جی وعلیکم السلام، پروگرام کو پسند کیا، پروگرام بہت اچھا ہے۔ ان کے بھائی جو ہیں وہ گم ہو چکے ہیں، ذہنی توازن کا بھی مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے گمشدہ انسان یا جانور کی واپسی کا عمل ہے۔ آپ 40 مرتبہ سورہ یاسین کو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 7 دن تک روزانہ 40 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے گمشدہ بھائی کے متعلق کوئی نہ کوئی خبر موصول ہو جائے گی۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد